ایک مستقل قوم ہے جو بھیڑیں پالنے کا کام کرتی ہے۔ گجرات میں اس کو بھیڑواڑ کہتے ہیں۔ یہ باری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2000، 3000، 4000 بھیڑیں ہوتی ہیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مالدار سمجھا جاتا ہے۔ ان بھیڑوں کے سال میں 2 مرتبہ بال کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بال بہت گرم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اچھی قیمت پر بک جاتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ گجرات اور راجستھان میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ تعلیم بالکل نہیں دیتے، بچپن ہی سے بھیڑیں چرانے کا کام کراتے ہیں۔ اتفاق سے ان میں سے ایک آدمی نے اپنے بچے کو بہت ہی اچھی تعلیم دلائی، جس وجہ سے وہ لڑکا ایک راجا کا وزیر بن گیا۔ اس کے والد کا خط آیا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنے والا ہوں۔ خط میں پہنچنے کی تاریخ اور گاڑی کا وقت بھی لکھ دیا۔ جب راجا کو اس بات کا علم ہوا کہ وزیر صاحب کے والد آنے والے ہیں، تو اس نے وزیر صاحب کے والد کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر بہت انتظار کیا۔ جب گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو وزیر صاحب کے والد کے استقبال میں توپیں اور بندوقیں چھوٹنے لگیں، بینڈ باجے بجنے لگے۔ ٹرین سے اترنے والے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ ان لوگوں میں وزیر صاحب کے والد بھی تھے۔ کھڑے کھڑے وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ٹرین سے جب کوئی جینٹل مین آدمی اترتا ہوا نظر نہیں آیا تو راجا صاحب نے وزیر سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب شاید نہیں آئے؟ تو وزیر نے اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو کھڑے ہیں میرے والد ہیں۔ راجا صاحب نے جب ان کی طرف نگاہ کی تو وہ اس شان سے کھڑے تھے کہ ان کا پرانا بوسیدہ کمبل ان کے کندھے پر تھا۔ اس پر لاٹھی تھی اور لاٹھی میں اپنے دونوں پیر کے جوتے لٹکا رکھے تھے اور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ راجا صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا، تیرا باپ تو بے وقوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر وزیر نے راجا کو جواب دیا، اور کتنا ہی اچھا جواب دیا۔ کہا کہ میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ میرا دادا بے وقوف تھا، اس لیے کہ میرے والد صاحب کو میرے دادا نے تعلیم نہیں دلائی، اس وجہ سے ان کے پیر کے جوتے ان کے کندھے پر لاٹھی میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ اگر میرا باپ بے وقوف ہوتا تو میں آپ کے برابر کھڑا ہونے کے قابل ہرگز نہ ہوتا۔